ایک اچھی سوچ ایک اچھے ذہن کو، ایک پازیٹیو سوچ، ایک پازیٹیو ذہن کی، پازیٹیو مائنڈ کی نمائندگی کرتی ہے، پازیٹیو پرسنالٹی کی نمائندگی کرتی ہے، اور ایک نیگیٹو ذہن ایک نیگیٹو پرسنالٹی کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں یا کچھ عادتیں اگر میں کہوں تو یہ ٹھیک رہے گا کہ اگر وہ ہم تھوڑی سی ایفرٹ لگا کے اگر ان کو ہم ٹھیک کر لیں، اگر ان کو ہم تبدیل کر لیں، اگر ان کو ہم بہتر کر لیں تو ہم اپنی پوری زندگی کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں، بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں، بہتر شعار سے چلا سکتے ہیں۔ تو وہ کون سی 5 باتیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر تبدیل کرنا ہوگی یا لانا ہوگی یا اپنے بیہیویئر میں ان کو شامل کرنا ہوگا؟ تو وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ یور بلیف، تمہارا یقین۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی تھاٹس کو، ہمیں اپنی سوچ کو، ہمیں اپنے خیالات کو، ہمیں اپنے تصورات کو، ہمیں اپنے نظریات کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہوگا، ہمیں پازیٹیونیس کو اپنے اندر لانا ہوگا، ہمیں یہ تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی کہ ہم نے اچھا سوچنا ہے، اچھے کی طرف جانا ہے، اچھے کی حمایت کرنی ہے، اچھے کی کوشش کرنی ہے، اچھے کی طرف چلنا ہے۔ تو یہ دیکھنے میں اور بات کرنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑی سی ایفرٹ کر کے اپنے اندر اس تبدیلی کو لے آتے ہیں، اپنا یقین، اپنا تصور، اپنا نظریہ تبدیل کر لیتے ہیں، پازیٹیو کر لیتے ہیں، تو یہ ہماری ذات میں ہی ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی اور یہ ہماری ہول لائف کو تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ دوسرے نمبر پہ جو بات ہے وہ کائنڈنیس، مہربانی، مہربان ہونا۔ آپ نے ایک شعر سن رکھا ہوگا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا اچھے بری پر۔ تو یہ اس کائنڈنیس، مہربانی کا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر سے ہے۔ آپ اگر اس بات کو لے لیں کہ آپ نے مہربانی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، لوگوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ آپ کی کائنڈنیس دکھانی ہے، ان کے لیے اپنی مہربانی کا اثر چھوڑنا ہے، ان پہ ایک اثر رکھنا ہے، اپنا اچھا اثر رکھنا ہے۔ تو یہ اگر لوگوں پہ آپ مہربانی کریں گے تو 101% اللہ پاک بھی آپ پر ضرور اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آپ کے مقصد میں کامیاب کرے گا، اور ضرور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور یہ چھوٹی سی تبدیلی ہے دیکھنے میں کہ اگر آپ میں کہیں کیورلیس ہے، اگر کہیں آپ میں ہارشنیس ہے، اگر کہیں آپ میں سختی ہے، اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ تلخی سے پیش آتے ہیں، کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی نہیں کر رہے، تو آپ میں اس تبدیلی کی گنجائش باقی ہے۔ آپ کو یہ تبدیلی اپنے اندر لانا ہوگی، آپ کو اپنے اندر کائنڈنیس لانا ہوگی، آپ کو اپنے اندر مہربانی لانا ہوگی، آپ کو اپنے اندر شفقت لانا ہوگی، تبھی جا کے آپ ایک بھرپور اور خوبصورت اور اچھی زندگی اور ایک پازیٹیو لائف گزار سکیں گے، اور تبھی اللہ پاک آپ پر مہربان ہوگا اور اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ یور آف ایفرٹ، تمہاری کوشش۔ تو انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہی کچھ اسے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ایسا ہی ایک آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اگر آپ بہترین رزلٹ چاہتے ہیں، بہترین نتیجہ چاہتے ہیں، بہترین آپ اس کو کسی کام کو سر انجام دینا چاہتے ہیں، تو اس پر اپنی تمام تر ایفرٹس، اپنی تمام تر کوشش، اپنے تمام تر جتنے بھی آپ ایفرٹ دے سکتے ہیں اس کام پر لگا دیجیے۔ آپ اس پر اپنی جان لگا دیجیے، آپ اس پر اپنے جو کچھ آپ کے پاس
اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی منزل کو پانے کے لیے جو کچھ آپ کے پاس ہے، چاہے وہ مالی ہے، چاہے وہ روحانی ہے، چاہے وہ فزیکلی ہے، چاہے وہ آپ کا علم ہے، وہ آپ اس پر لگا دیجئے تو اللہ پاک ضرور تر ضرور آپ کو اس کام میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور ضرور تر ضرور آپ کو کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نالج، یور نالج۔ کسی بھی کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس چیز کا مکمل حول ہو، اس کام کی مکمل حول ہونی ضروری ہے۔ اس چیز کے بارے میں، اس کی اچھے برے کے بارے میں، اس کے حالات و واقعات کے بارے میں، اس کے پاسٹ کے بارے میں، اس کے فیوچر کے بارے میں آپ کے پاس نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اچھا نالج آپ کو کتابوں سے مل سکتا ہے یا ایکسپیرینس لوگوں سے مل سکتا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کام میں، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، تو جو آپ نے اپنا مقصد دیکھ رکھا ہے، جو آپ نے اپنی منزل دیکھ رکھی ہے، تو اس راستے پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، جنہوں نے جو مقصد، جس طرح کا مقصد آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اسی طرح کا مقصد جن لوگوں نے حاصل کر رکھا ہے، آپ ایسے ہی ایکسپیرینس لوگوں سے ملاقات کریں، ان سے اپنا نالج شیئر کریں، ان سے کچھ حاصل کریں، کچھ ان کو دیں، کیونکہ جو علم ہے یہ کسی کی میراث نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ علم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا تو وہ میرا آقا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علم پر بہت زور دیا۔ انہوں نے بھی فرمایا کہ اگر آپ کو اگر چین بھی جانا پڑے تو آپ ضرور جائیے۔ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو چین کا سفر بھی کرنا پڑے تو آپ ضرور کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث میں آتا ہے، لیب سے لے کر تک، یعنی پگھوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو خاص طور پر جب آپ کوئی منزل پانا چاہ رہے ہیں، جس منزل پر آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں، جہاں آپ نے دیکھ رکھا ہے کہ میں نے یہاں تک جانا ہے، تو اس کے بارے میں جو کچھ ہے، جو کچھ اس دنیا میں ریل ہے، جو کچھ ماہرین نے لکھ رکھا ہے، جو آپ جانتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں قطار میں فلاں جگہ سے مجھے فلاں بارے میں جو میں کام کر رہا ہوں، مجھے وہ علم مل سکتا ہے، وہ نالج مل سکتا ہے، وہ معلومات مل سکتی ہیں، تو آپ ضرور کوشش کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو لاسٹ میں آتا ہے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری جو ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت کم ہو گئی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو شکر گزاری کرتے ہیں، جو شکر بجا لاتے ہیں۔ تو شکر جو ہے وہ صرف اللہ پاک کا تو شکر ہم نے الٹیمیٹلی ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ آپ کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں یا آپ کی کہیں مدد کرتے ہیں تو ان کا بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو شکر گزاری میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت کم ہو گئی ہے۔ ہم اگر کسی کو، چاہے وہ امپلائی ہے آپ کا، میرا امپلائی ہے، تو میں اگر اس سے کوئی کام لیتا ہوں، کوئی کام کرواتا ہوں، تو اگر فرض کروں مجھے پانی کا گلاس لا دیتا ہے یا چائے کا گلاس لا دیتا ہے، تو میں اسے تھینک یو کہہ دیتا ہوں، چاہے وہ اس کا کام ہے، چاہے وہ میرا پی این ہے، آفس اسسٹنٹ ہے، تو وہ اگر مجھے ایک چائے کا کپ یا پانی پلاتا ہے، تو پانی پلاتے ہوئے مجھے دیتے ہوئے اگر میں اسے تھینک یو بول دوں گا تو میری شان میں کیا کمی آ جائے گی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی شان کتنی بڑھ جائے گی، اس کے دل میں آپ کے لیے کتنی قدر جاگ جائے گی، اس کے دل میں آپ کے لیے کتنی محبت آ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک بھی آپ کی اس چھوٹے سے کام پہ بہت راضی ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو مزید عطا فرمائے گا، مزید شان عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ نے ایک تو اس بندے کا بھی شکر ادا کیا، اور وہ بندہ آپ کے لیے دعا گو ہوگا، اور اللہ پاک خود ہی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ شکر گزار بن چکے ہیں۔ اور جب آپ یہ شکر گزاری کریں گے تو آپ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک اس گریٹیٹیوڈ کے سلسلہ میں، آپ اس شکر گزاری کے سلسلہ میں آپ کے ساتھ ضرور صلہ رحمی کرے گا، آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ تو یہ 5 باتیں ہیں جو اپنے اندر اگر آپ تبدیل کر لیتے ہیں، اپنے بیہیویئر میں لے آتے ہیں،
اپنا جو بلیف ہے، جو آپ کے تصورات ہیں، جو آپ کا یقین ہے، جو آپ کا تصور ہے، اس کو آپ تبدیل کر لیتے ہیں اگر خدا نخواستہ کہیں وہ غلط ہے۔ اگر صحیح بھی ہے تو اسے مزید پختہ کیجیے۔ اس کے بعد آپ کی کائنڈنس ہے، آپ مہربان ہونا سیکھیے، لوگوں پہ مہربانی کرنا سیکھیے، لوگوں پہ شفقت کرنا سیکھیے۔ اس کے بعد آپ اگر جو کام کر رہے ہیں اس میں اپنی تمام پر ایفرٹ لگا دیجیے، اپنی جان بھی لگا دیجیے، اپنی مال بھی لگا دیجیے، آپ مکمل اس میں وہ کہتے ہیں گھس جائیے جائیے، تو آپ اس میں اپنا ڈوب جائیے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک آگ کا دریا ہے، جہاں پہ بغیر ایفرٹ کے کچھ نہیں ملتا۔ یہاں آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے، کم سے کم کسی بھی چیز کو آپ کو حاصل کرنے کے لیے اس کی کوئی نہ کوئی قیمت آپ کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ تو اگر تو آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مقام آپ کو ملے، تو آپ کو ضرور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا قیمت اس کی ادا کر سکتے ہیں، آپ کتنی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں تو آپ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد ہے آپ اپنا نالج، آپ کا علم جو ہے آپ اس کو بڑھائیے، آپ کوشش کیجئے، آپ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آج تو گلوبل ورلڈ ہے، آج تو نیٹ کی دنیا ہے، آج تو نیٹ پہ بھی ہر چیز اویل ہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی سائٹ ہے، اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی ویڈیوز ہیں، اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی آرٹیکلز ہیں وہ ضرور پڑھیے، ان کو ضرور سیکھیے، ان کو ضرور ایکسپیرینس کیجیے، اور آپ کے ریلیٹڈ اگر کوئی لوگ ہیں جو آپ کے وہاں معاشرے میں موجود ہیں، جہاں تک رسائی آپ کی ممکن ہے، آسانی سے آپ جا سکتے ہیں، ان سے ضرور ملیے، ان سے ضرور ملاقات کیجیے، ان سے ضرور اپنے ایکسپیرینس شیئر کیجیے اور ان سے حاصل کیجیے۔ اور لاسٹ پہ ہے آپ کا گریٹیٹیوڈ، اور اگر تو آپ شکر گزاری آپ کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ پاک جو ہے آپ کا یہ عمل دیکھ کر آپ کو ضرور، اگر یہ آپ کی 4 اوپر والی تبدیلیاں آپ میں آ گئی اور 5ویں شکر گزاری کی تبدیلی آپ میں آ گئی، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک مکمل پرسنالٹی، پازیٹیو پرسنالٹی اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں۔ اور اللہ پاک کبھی بھی اپنے اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ پاک ضرور آپ کو آپ کے عمل میں، آپ کے کام میں، آپ کے منزل میں جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ضرور آپ کو کامیاب کرے گا۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔